جی کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ ریڈی ہیں آج کی کلاس کے لیے؟ چلے جی ٹھیک ہے. پچھلا لیکچر آپ کو یاد ہے؟ کلاس ورک اور ہوم ورک سب کر لیا تھا آپ نے؟ اچھی بات ہے. اچھا جی اب جو ہے ہم آج کا لیکچر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو عقیدہ آخرت اور اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھائی تھی. ٹھیک ہے, یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب جو ہے آج ہم اس سلسلے میں ڈسکشن کریں گے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے ہماری سیرت اور ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی ہمارے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کیا کردار ہے. آیا کہ ہمارے رویوں میں ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے آخرت پر یقین رکھنے سے کہ نہیں. یقیناً عقیدہ آخرت بہت بڑا عقیدہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں جو سب سے زیادہ ہدایت کی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو عقیدہ آخرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اب ہماری تعمیر سیرت میں وہ کیا کردار ادا کرتا ہے اس کو ہم پوائنٹ وائز ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہے اصلاح اعمال. فرسٹ پوائنٹ جو ہے آپ کا کیا ہے؟ اصلاح اعمال. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے درست کر لینا, صحیح کرنا. عقیدہ آخرت جو ہے انسان کے اعمال کی اصلاح میں مدد دیتا ہے, کیونکہ جب ایک انسان کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا میں وہ جیسا کام کرے گا ویسا ہی اس کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا یا بدلہ ملے گا. تو ایسی صورت میں اس کو پتہ اچھے کام کروں گا تو اچھا بدلہ ملے گا اور اگر برے کام کروں گا تو اس کا برا بدلہ ملے گا. تو اس طرح سے یہ ایمان جو ہے, یہ پختہ یقین جو ہے اس کو اپنے اعمال کی درستگی میں مدد دیتا ہے. اور پھر ایک انسان جو ہے کیا کرتا ہے, وہ آہستہ آہستہ اپنی برائیوں پر کنٹرول کرتا جاتا ہے, اپنی برائیوں کو ختم کرتا جاتا ہے, چھوڑتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نیکیوں کو اختیار کرنے کی اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے تقوی کا حصول. سیکنڈ جو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو پتا ہونا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور نیکیاں اختیار کرنا, یہ کہلاتا ہے تقوی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے بہت بری جگہ ہے, بے حساب اس میں برائیاں موجود ہیں. اس کے اندر اتنی کشش موجود ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف راغب کرتی رہتی ہے, اور جب انسان کا دنیا میں دل لگ جاتا ہے تو وہ آنے کا مقصد بھول جاتا ہے, اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. لہذا متقی شخص وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو کر اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولتا, بلکہ اسے ہر لمحہ اپنی زندگی کا مقصد یاد رہتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے, مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں اور نیکیوں کی تلقین اور اس کا پرچار کرنے کے لیے بھیجا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے خود برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کے لیے بھیجا ہے, تاکہ میں ان کو برائیوں کے بارے میں بتاؤں کہ برائی کرو گے تو تمہیں اس کا برا بدلہ ملے گا. جب یہ سوچ اس کے دماغ میں ہوتی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کروں گا تو یقین اس کا اچھا بدلہ, برے کام کا برا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت یا دوزخ کی صورت میں دے گا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلسل برائیوں سے بچاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے.
اور اس طرح اسے تقوی کا حصول ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ متقی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے عقیدہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں متقی ہونے میں مدد دیتا ہے، یعنی ہم تقوی حاصل کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تیسرا فائدہ دعوت عمل۔ دعوت عمل، عقیدہ آخرت پر ایمان انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتا ہے اور اسے برے کاموں سے روکتا ہے، یعنی کہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم آج اچھے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم نے حج کا ہمیں توفیق دی ہے تو ہم حج ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ہم ان سے نیک سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، کسی کو ہم بلا وجہ پریشان نہ کریں۔ یہ تمام ذمہ داریاں ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ واجب کی ہیں، ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اب یہ ذمہ داریاں ڈالتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سارے کام ہم کریں گے تو اس بات کی ہمیں یقین ہے، اس بات کا اور اس بات کی پوری امید ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اچھا اجر دے گا، اور یقیناً ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ باتیں اور یہ سوچ اور یہ یقین اور یہ امید ہمیں جو ہے مسلسل نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اچھے اعمال کرنے پر اکساتی ہے، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نیک کام کرنے کے لیے دعوت عمل ملتا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے اس پر ہم جو ہے وہ نیکی کے کاموں کا جو ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم مسلسل جو ہے وہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھائیاں اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی؟ نیکسٹ پوائنٹ، صبر و استقامت۔ صبر و استقامت عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے جہاں اعمال کی اصلاح کرنے مدد ملتی ہے، جہاں تقوی کا حصول ہوتا ہے اور جہاں نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی توفیق ملتی ہے، وہیں ہمیں جو ہے ہمارے ذات کے اندر ہمارے جو ہے ایک اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے صبر و استقامت۔ صبر و استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں کسی نے کوئی پریشان کیا، ہمیں تکلیف دے دی یا ہم پر کوئی پریشانی آ گئی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس پر صبر کریں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور صبر کرنے والوں کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم دنیا میں اللہ کی طرف سے دی گئی یا کسی بندے کی طرف سے دی گئی کسی تکلیف پر صبر کریں گے تو ہمیں قیامت کے دن آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اور یہی بات، یہی سوچ اور یہی ایمان، یہی عقیدہ، یہی یقین جو ہے ہمیں جو ہے وہ صبر و استقامت پر اکساتا ہے، اور ہم ہر آنے والی تکلیف، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بیماری کی صورت میں ہو یا کسی مالی پریشانی ہو، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو ہم جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ اس پر قابو پا لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سب سے خوش ہوگا، ہم اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تو ہمیں پتہ ہے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایک اور خوبی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ صبر و استقامت۔ اس کے علاوہ دنیوی حرص و لالچ سے اجتناب۔ عقیدہ آخرت پر یقین کی وجہ سے ہمارے اندر دنیا کی جو نعمتیں ہیں
اس کا لالچ ختم ہو جاتا ہے، اس کی حرص ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم ان چیزوں پر صبر کریں گے، اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملی ہوئی ہم اس پر صبر کریں گے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن یہ ملے گا کہ ہمیں اس سے کئی گنا بہتر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو ہے چیز ہمارے اندر حرص و لالچ کو ختم کرتی ہے۔ اور یہ آج کل کے دور کی بہت زیادہ برائی ہے، سمجھ لیں کہ ہر انسان جو ہے وہ حرص اور لالچ میں مبتلا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ آپ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت محنت اور کوشش کے باوجود اگر وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس حرص اور اس کی حرص کریں، اس لالچ میں مبتلا ہو جائیں، اس کے لیے کوئی غلط کام کریں، کوئی چوری کریں یا کوئی غلط طریقہ اختیار کریں، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس حرص و لالچ سے بچائیں۔ اور یہ اس صورت میں کب ممکن ہو سکتا ہے، کس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا یقین عقیدہ آخرت پر بالکل پکا ہوگا، پختہ ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے حرص و لالچ سے دور رہیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں نہیں دی دنیا میں، تو یقیناً اس سے بہت بڑا کوئی انعام، بہت بڑا کوئی سلسلہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے۔ اور یہ سوچ جو ہے آپ کو حرص و لالچ اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ٹھیک ہے؟ اس طرح ہماری دنیا میں محبت کم ہوگی، کیونکہ دنیا میں محبت میں مبتلا ہو کر انسان جو ہے اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ اگر انسان جو ہے اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھ لے، بس یہ ایمان اس کا پختہ ہو جائے کہ چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، تو وہ کبھی بھی یہاں دل لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی رعنائیوں میں گم ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس کے جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ یہ حرص و لالچ کو پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اگلا ٹاپک ہے فرائض منصبی کی ذمہ داری۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے یوم آخرت، اس پر ایمان رکھنے سے انسان جو ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے کچھ حقوق و فرائض رکھے ہیں، اور ایک انسان کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب ہم اپنے فرائض پورے کریں گے تو دوسرے کے حقوق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ اور جب ہم جو ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، بزرگوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، تو اس طرح سے کیا ہوگا، جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو اس طرح خود بخود جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پورے ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، کیونکہ آپ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اگر آپ نے وہاں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو یقیناً نہ صرف یہ کہ وہ ادارہ اس کو نقصان ہوگا، وہ ترقی نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض اور جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ ہم اگر ایک ٹیچر ہیں اور جس ادارے سے وابستہ ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے نبھا رہے ہیں، آیا کہ ہم تدریسی عمل کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے رہے ہیں، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ ان تمام چیزوں کا حساب کتاب ہمیں اللہ کو دینا ہے، ہمیں جانا ہے اس دنیا سے اور آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے بار بار ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ مجھے
حق جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے تاکہ کل اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور جو ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں اور جو ہے ہم ناراض ہو کر ہمیں جو ہے کوئی سزا دیں، دوزخ میں بھیج دیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے ہمیں اس بات سے روکتی ہیں کہ ہم اپنے ذمہ داریوں میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کریں اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے اپنے فرائض کو جو ہے وہ انجام دیں۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے معاشرتی ترقی۔ معاشرتی ترقی، جیسا کہ ابھی بتایا کہ عقیدہ آخرت ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی وجہ سے ہم جو ہیں اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک مثالی معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اچھے انسان بن جاتے ہیں، اور جس معاشرے کے تمام لوگ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اسے برائیوں سے بچنا ہے اور اپنی نیکی اختیار کرنی ہے، اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہے اس معاشرے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، چائنا ہے، جو امریکہ ہے، بڑے بڑے ممالک جو ہیں، ان کو دیکھیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ ہر شخص کے ذمے جو بھی ذمہ داری ہے وہ اسے پوری کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ جہاں جہاں ہے، کوئی کسان ہے تو وہ ذمہ داری سے اپنا کام انجام دے رہا ہے، اگر کوئی ٹیچر ہے تو اپنا کام انجام دے رہا ہے، وزیر اعظم ہے تو وہ یہ نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرے گا، وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے شخص سے لے کر اور بڑے سے بڑے شخص تک ہر شخص جو ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے انجام دے رہا ہے، اور ہر شخص اپنے شعبے میں کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ترقی کے لیے کام کریں، کہ اندر جذبہ ہے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں ان کے ممالک بھی ترقی کرنا ہے۔ تو اسی لیے جس معاشرے کے لوگ میں یہ جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور معاشرے کے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو کب پورا کریں گے، ایمانداری کا مظاہرہ کب کریں گے، جب ان کے اندر عقیدہ آخرت پختہ ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جا کر اگلی دنیا میں جانا ہے اور وہاں جا کر اپنے حساب کتاب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو ہم یہاں اچھی زندگی گزاریں گے تو آگے اچھا جو ہے وہ سزا، اس کی جزا ملے گی، اگر برے کام کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ بات ہمیں جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ نیکیوں کی طرف اکساتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اس طرح سے ایک ترقی یافتہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ انفرادی طور پر کام کرتا ہے اور مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر جو ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ آخری حصہ دائمی زندگی کی تیاری۔ عقیدہ آخرت کے ذریعے انسان اپنی دائمی زندگی کی تیاری کر لیتا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، چند روزہ ہے، اور اس دنیا کی زندگی پر ہی ہماری آنے والی یعنی آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی، دائمی زندگی یعنی آخرت میں ہمیں وہاں رہنا اور اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تو اس طرح سے اس کو اپنی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ہی نصب العین ہوتا ہے کہ مجھے بس اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔
اب آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً وہ کیا کرے گا؟ برائیوں سے بچے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی وہ باتیں جس کو کرنے سے روکا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کریں، تو اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ یہ تمام باتیں، یعنی کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہ نبی نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہدایت دی ہے، اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اور برائیوں سے بچتا ہوا اپنے آپ کو، اور جو ہے نیکی کے طریقے نیکی اختیار کرتا ہوا جو ہے وہ زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی آخرت سنورتی رہ جاتی ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے جو ہے انسان اپنی دائمی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی تیاری کر لیتا ہے، جو کہ اصل زندگی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے جی اب آپ کاپیز اپنی نکال لیجئے، آتے کلاس ورک کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے 3 خالی جگہ کریں، 3 خالی جگہ پر کریں۔ اپنے آج کا جو ٹاپک ہم نے پڑھایا ہے آپ کو، اس کو اچھی طرح سے ریڈ کیجئے اور اس میں سے 3 خالی جگہ نکالیں، ٹھیک ہے؟ اور 3 جو ہے وہ آپ نے خود یہ کام کرنا ہے، 3 MCQs نکال کر حل کریں۔ اور تیسرا سوال جو ہے 3 جو ہے غلط جملے لکھ کر اس کو صحیح کریں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے؟ شاباش۔ اب جو ہے اپنی کاپی میں کام کیجیے، جلدی سے کر لیے بچوں آپ نے کام؟ چلیے اب اپنی کاپی میں ہوم ورک لکھیے جلدی سے، شاباش۔ عقیدہ آخرت، آج آپ کا سوال جو ہے وہ تفصیلی سوال ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے اس کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے پورے کو، جیسا ہم نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح عقیدہ آخرت تعمیر سیرت میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس چیپٹر کو اچھی طرح سے پورے کو ریڈ کریں گے دوبارہ سے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہمارا فرسٹ چیپٹر ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے، سیکنڈ چیپٹر حج۔ تو آپ جو ہے اس کی ریڈنگ ضرور کر لیجئے گا، لیکن آپ کا پہلے چیپٹر کے تمام کوشچن آنسر بلینکس وغیرہ آپ اس کو ریڈی کر لیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔